بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ دوستو، آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی، بہادری اور دور اندیشی کے بارے میں ہمارے اس چینل پر بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہادر بیٹے سلطان الافضل بن صلاح الدین کے بارے میں ایک دلچسپ اور منفرد واقعہ سناتے ہیں، جو کہ سلطان کے بیٹے کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ آج کل کے لوگوں اور خاص طور پر آج کے دور کے ماں باپ کے لیے ایک سبق بھی ہے، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص کتاب دی موریلٹی آف دا سلطان صلاح الدین ایوبی میں اس واقعے کو لکھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خاتون عصمت الدین خاتون کو گود سے 3 بیٹوں نے جنم لیا، جن میں پہلا الافضل بن صلاح الدین اور دوسرا العزیز عثمان اور تیسرا الظاہر غازی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیٹے کی ذہانت اور دلیری سے واقف تھے، لہٰذا سلطان چاہتا تھا کہ میرا بیٹا میری طرح مدرسوں میں اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا عالم بنے، لیکن سلطان کا بیٹا اپنے باپ کی طرح جنگجو بننا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کی بات سے انکار نہیں کر سکا اور سلطان کے بیٹے نے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ مدرسہ کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، وہ ایسا مدرسہ تھا جس میں غریب مزدور، لوہار، کمہار، قاضی، وزیر اور سلطان کے فرزند بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ آج کے دور کا مدرسہ نہیں تھا کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کریں تو ان میں غریب کا ایک بھی بچہ دکھائی نہ دے۔ یہ اس دور کا مدرسہ تھا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اپنے باپ کی بات سے انکار نہ کرتے ہوئے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن سلطان کے بیٹے کا دھیان بالکل پڑھائی کی طرف نہ ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ میں بڑا ہو کر ایک اچھا جنگجو کیسے بنوں گا، میں کس طرح دشمنوں کے سینے کاٹوں گا، کس طرح ان کی گردنیں کاٹوں گا، اور اسی دھیان میں اس کا دن گزر جاتا اور اسے کچھ بھی سبق یاد نہ رہتا۔ جب 1-2 مرتبہ ان کے امتحانات ہوئے تو امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ حضور، آپ کے بیٹے کا پڑھائی میں بالکل دھیان نہیں ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو غصے کے عالم میں ایک خط اپنے بیٹے الافضل بن صلاح الدین کی طرف لکھا اور اسے کہا کہ اگر تم اس سال امتحانات دینے میں کامیاب نہ ہوئے تو تم واپس گھر مت آنا۔ جب یہ خط اس کے بیٹے نے پڑھا تو وہ دل و جان سے محنت کرنے لگا کہ اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن پھر بھی اس کا دل و دماغ اپنے مقصد کی طرف تھا، لہٰذا وہ اس بار بھی امتحانات میں فیل ہو گیا اور اب مدرسے والوں نے اسے اپنے گھر کی طرف بھیج دیا۔ جب طالب علموں کا قافلہ مدرسے کے باہر نکلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے دل میں سوچا کہ اگر میں ان تمام طالب علموں کے قافلے کے ساتھ اپنے گھر گیا تو میرے بابا مجھے اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے اور اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنے لیے میں یہ نفرت برداشت نہیں کر سکوں گا۔ لہٰذا اسی وقت اسی مدرسے کے پاس سے ایک قاضی صاحب کا قافلہ گزر رہا تھا، لہٰذا سلطان کے بیٹے نے چپکے سے اپنا بھیس بدلا اور قاضی صاحب کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب طالب علموں کا قافلہ محل کے قریب پہنچا تو قافلے کے سپہ سالاروں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند الافضل بن صلاح الدین قافلے میں موجود نہیں ہے۔ جب یہ بات تمام لوگوں نے کہی تو سلطان کو اس وقت پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا امتحانات میں فیل ہونے کی وجہ سے واپس نہیں آیا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑا۔ تمام مدرسوں میں پتہ کیا گیا، ہر جگہ، ہر بازار، ہر گلی محلہ جگہ تلاش کیا گیا، لیکن سلطان کے بیٹے کا کسی کو نہیں پتہ چلا، اور اس کے نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب قاضی صاحب کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ایک چرواہے کی ملازمت کرنے لگا تھا، اور اس نے 1 مہینہ گزارنے کے بعد بھی قاضی صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میں مدرسے سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں اور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، بلکہ اس نے قاضی صاحب کو یہ بتایا تھا کہ میرے ماں باپ ایک حادثے میں مارے گئے، یہاں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں
اور غریب اور یتیم ہوں، میرے پاس کوئی روزگار نہیں، لہٰذا آپ مجھے ملازمت پر رکھ لیں۔ اور اس لیے قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو انجانے میں اپنے پاس چرواہے کی ملازمت پر رکھ لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا روز قاضی صاحب کے بکریوں کے ریوڑ کو لے جاتا اور ان کو چرا کر لے آتا۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی تلاش ہر رات ہر روز جاری تھی۔ سپاہیوں نے ہر جگہ چپا چپا چھان مارا، لیکن سلطان کے بیٹے کو کہیں بھی تلاش نہ کر سکے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن قاضی صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ایک دو مرتبہ قاضی صاحب نے اس بات کو جانے دیا، لیکن جب پھر یہی بات اس نے دیکھی تو اس نے اپنے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز ہمارے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ تو چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اس کام کے بارے میں ذرا بھی تجربہ نہیں رکھتا تھا، لہٰذا وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور کہا، میں اس بارے میں نہیں جانتا، میں تو بکریوں کو لے کر آتا جاتا ہوں اور باقی چرواہوں کی طرح ان کو چرا کر واپس لے آتا ہوں۔ اب قاضی صاحب کو اپنے چرواہے پر، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا، اس پر شک ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز میرے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن قاضی صاحب نے چھپ کر ریوڑ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کے بیٹے نے ریوڑ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک وادی میں لے گیا، جہاں باقی چرواہے بھی اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ چرتے چرتے قاضی صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب سلطان کا بیٹا ریوڑ کو واپس گھر لے کر آنے لگا تو اسی وقت قاضی صاحب نے دیکھا کہ باقی ریوڑوں میں سے بکریاں نکل کر قاضی صاحب کے ریوڑ میں شامل ہو گئیں، اور اس بات کا پتہ سلطان کے بیٹے کو بالکل بھی نہیں لگا، کیونکہ وہ ایک سلطان کا بیٹا تھا، اسے اس کام کے بارے میں ذرا بھی تجربہ نہیں تھا۔ جب قاضی صاحب نے یہ سارا منظر دیکھا تو خاموشی سے اپنے گھر آ گیا۔ شام کے وقت عشاء کی نماز کے بعد قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یعنی اپنے چرواہے کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جب یہ سوال اس نے سلطان کے بیٹے سے کیا تو سلطان کے بیٹے کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ الافضل بن صلاح سمجھا کہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا اور اب قاضی صاحب مجھے اپنے بابا کے پاس واپس بھیجیں گے، لہٰذا پہلے تو مجھے بابا شاید معاف کر دیتے، لیکن اب مدرسے سے بھاگنے پر مجھے معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ خوف کی وجہ سے کانپنے لگا۔ تو قاضی صاحب نے اس سے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، لیکن کسی حادثے میں میرے ماں باپ مارے گئے ہیں اور ہمارا ریوڑ تباہ ہو گیا۔ اب میرے پاس مزدوری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا اس لیے میں آپ کے پاس چرواہے کی ملازمت کر رہا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو چرواہا ہوتا ہے اسے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بکریاں کون سی ہیں اور دوسرے ریوڑ کی بکریوں کون سی ہیں۔ جب میرے ریوڑ میں دن بدن اضافہ ہونے لگا تو میں نے تمہارا پیچھا کیا اور مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ تم ریوڑ کو واپسی پر لے کر آتے ہوئے باقی چرواہوں کی بکریاں اپنے ساتھ لے آتے، اور اس لیے ہمارے ریوڑ میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ اگر تم چرواہے کے بیٹے ہوتے تو تمہیں اس بات کا ضرور پتہ ہوتا، لیکن تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو اس نے کہا، بے شک میں چرواہے کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن میں اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، اگر آپ مجھے ملازمت پر رکھنا چاہتے ہو تو بے شک رکھیں، ورنہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ قاضی صاحب نے جب الافضل بن صلاح کی باتیں سنی تو قاضی صاحب نے اس کے ساتھ ایک اور چرواہے کو ملازمت پر رکھ لیا اور کہا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تیرے ساتھ یہ چرواہا ہر روز جائے گا اور تم اس کے ساتھ رہنا۔ قاضی صاحب نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اسے پر مزید دباؤ ڈالا تو یہ شاید رات کو کہیں بھاگ جائے گا، لہٰذا اس کو اس ملازمت کی ضرورت ہے، لہٰذا اس راز سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس کا بیٹا ہے، اور یہ کیا کام کرتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی تلاش میں دن بدن رات کو تڑپتا رہا،
لیکن سلطان جانتا تھا کہ میرا بیٹا میری طرح بہادر ہے، چاہے اس کو کسی بھی حالات کا سامنا آ جائے وہ گھبرانے والا نہیں ہے، کیونکہ سلطان خود ایک سخت جسم انسان تھا۔ سلطان کے بیٹے اب بھی اپنے باپ کی طرح بالکل بہادر تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دفعہ قاضی صاحب کو یہ خبر ملی کہ قاضی صاحب فلاں بازار میں ایک تاجر اور ایک سوداگر کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کچھ رقم کے لین دین ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بھی سن رہا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے سپاہی سے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب پچھلے سال اس بازار سے قافلہ گزرا تو سوداگر نے بھٹارے والے کے پاس سے کھانا کھایا اور کھانے میں اس نے ایک مرغی اور 6 انڈے منگوائے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بھٹارے والے کو رقم ادا نہیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب اس سال قافلہ اسی بازار سے گزرا تو بھٹارے والے نے اس سے پیسے مانگے تو سوداگر پیسے ادا کرنے کے لیے رقم پوچھی تو اس نے ایک مرغی اور 6 انڈوں کا 1000 درہم مانگ لیا۔ جب بھٹارے والے سے پوچھا کہ ایک مرغی اور 6 انڈوں کی اتنی رقم کیسے بنتی ہے تو اس نے آگے سے یہ دلیل دی کہ اگر میں اس مرغی کے نیچے 6 انڈے رکھتا اور اس سے بچے نکلواتا اور پھر ان بچوں سے مزید بچے نکلواتا تو 1 سال کے اندر میں 1000 درہم سے زیادہ کما لیتا، لہٰذا میرے 1000 درہم بنتے ہیں، یہ تم ادا کرو ورنہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اب قاضی صاحب اپنے سپاہی سے یہ سارا معاملہ سن رہا تھا اور ساتھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ قاضی صاحب حیرانی اور پریشانی کے عالم میں قاضی صاحب نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، ابھی اور اسی وقت بازار میں چلتے ہیں۔ جب قاضی صاحب وہاں سے چلنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے قاضی صاحب کو کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چونکہ قاضی صاحب کو اس سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا، لہٰذا قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب قاضی کے سپاہی قاضی صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بھی قاضی کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے قاضی صاحب، سلطان کا بیٹا اور قاضی صاحب کی سپاہی بازار میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو بازار میں ہجوم لگا ہوا تھا اور کچھ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے سوداگر پریشانی کے عالم میں بازار میں ٹہل رہا تھا اور بھٹارے والا خوشی خوشی اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا کہ اب 1000 درہم میں اس سے لوں گا۔ بھٹیارے والا کافی چالاک تھا، لہٰذا اس نے بازار کے اکثر تاجروں کو اپنی باتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے ایک مرغی اور 6 انڈوں کے 1000 درہم بنتے ہیں۔ جب قاضی صاحب بازار میں پہنچا تو قاضی صاحب نے دونوں آدمیوں کے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد قاضی صاحب پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ اب قاضی صاحب پریشان کہ ایک طرف اگر مرغی والے کی بات سنی جائے تو اس کے بعد درست ہے کہ ایک مرغی اور 6 انڈے سے اگر 1 سال میں بچے نکالے جائیں تو وہ 1000 درہم سے بھی زیادہ قیمت کے بنتے ہیں، اور اگر دوسری طرف سوداگر کی بات سنی جائے تو ایک مرغی اور 6 انڈوں کے 1000 درہم ادا کرنا یہ بھی انصاف کی بات نہیں۔ اب قاضی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس مقدمے کا فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے۔ وقت گزرنے لگا، قاضی صاحب اس سوچ میں پریشان ہونے لگا تو قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب آپ اس مقدمے کا فیصلہ جلدی کریں، کیونکہ ہم نے واپس جا کر اپنی کھیتی کے لیے گیہوں کے دانوں کو ابالنا ہے تاکہ اس کو ابال کر کھیتی کر سکیں، تاکہ اس سے پیداوار اچھی ہو سکے۔ جب یہ بات سلطان کے بیٹے نے کہی تو تمام لوگ سلطان کے بیٹے کو حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے اور کہا، اے بے وقوف لڑکے، کون گیہوں کے دانوں کو ابال کر کھیتی میں اگاتا ہے؟ تو اس وقت سلطان کے بیٹے نے جو بات کہی تو تمام لوگ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ جب بھنی ہوئی مرغی کے نیچے انڈے رکھے جائیں تو وہ بچے نکال سکتی ہے، تو ابلے ہوئے دانے اگ کیوں نہیں سکتے؟ جب یہ بات سلطان کے بیٹے نے کہی تو تمام لوگ اسے حیران کن نظروں سے دیکھنے لگے اور قاضی صاحب سے کہا، اس نوجوان کی بات بالکل درست ہے، اگر گیہوں کے دانے ابلے ہوئے نہیں اگائے جا سکتے تو کیا پھر بھنی ہوئی مرغی کے نیچے انڈے رکھ کر بچے نکالے جا سکتے ہیں؟ جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو بھٹارے والے کا منہ شرم سے جھک گیا اور پھر قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ سوداگر اگر مناسب قیمت اس مرغی کی ادا کر کے جا سکتا ہے۔ قاضی صاحب اپنا فیصلہ سنانے کے بعد بازار سے چلا اور اپنے گھوڑے پر سوار یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کون ہے
آخر اتنا عقلمند نوجوان ایک چرواہا کا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب قاضی صاحب اپنے گھر پہنچا تو دوبارہ اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تمہیں قسم ہے اپنے باپ کی جس نے تیری پرورش کی، بتاؤ تم کون ہو؟ جب یہ قسم قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو دی تو الافضل بن صلاح اپنے باپ کی قسم جھٹلا نہیں سکا اور کہا، قاضی صاحب اس رات سے تقریباً میں 1 سال تک پردہ رکھا، لیکن آج اس رات سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں۔ میں اس ریاست کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا العزیز بن صلاح الدین ہوں۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسی وقت قاضی صاحب لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا اور کہا، نوجوان تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے میرے ہاتھوں سے اتنا بڑا گناہ کروایا۔ تم اتنے سلطان کے بیٹے ہو کر میرے پاس چرواہے کی ملازمت کرتے رہے۔ سلطان کے بیٹے نے کہا، اس میں تمہارا کوئی جرم نہیں، یہ میرا جرم ہے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھے اپنے بیٹوں سے کم نہیں رکھا۔ قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو اپنے گلے لگایا اور اسی وقت قاضی صاحب سلطان کے بیٹے کو لے کر سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ جب سلطان نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو سلطان کے خوشی سے آنسو آ گئے اور پھر قاضی صاحب نے سلطان کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، اے میرے سلطان، بے شک آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرتے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں، نہ کہ ان کے سلطان ہیں۔ لہٰذا اپنے باپ بچوں سے ایسا رویہ رکھیں جو کہ آنے والے وقت میں انہیں کسی غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب سلطان کے بیٹے کو اپنے باپ کے حوالے کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔